میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ طیر کا لفظ آیا، پرندوں کو کہتے ہیں، پرندوں کی بولیاں مجھے سکھائی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی یہ نعمت ملی تو پھر آپ نے جمع کا صیغہ فرمایا کہ ہمیں تو ایسا کبھی کبھی مصلحت کے لیے، کہتے ہیں سیاست کے حوالے سے ہم کا لفظ کہا جاتا ہے، یہ تکبر اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ مصلحت ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ انہوں نے کہہ کر اپنے والد کو بھی شامل کیا، یہ مراد ہے اس سے کہ پرندوں کی بولی میں ہی نہیں، میرے بابا جان بھی جانتے ہیں، اور یہ مشہور تھی بات۔ اب یہاں بولنا، بولیاں، سننا ایک پوری تفسیر ہے، تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں۔ منطق آپ کے ہاں ایک باقاعدہ علم ہے، نطق بولنا، انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، بولنے والا، جاندار۔ حیوان کا مطلب جان رکھنے والا۔ ویسے آپ کو کوئی حیوان کہے تو آپ کو برا لگتا ہے، حالانکہ جان ہے آپ میں۔ جانور کا کیا مطلب؟ جان والا۔ تو کوئی آپ کو جانور کہے برا لگتا ہے، کیونکہ عرف ہوتا ہے نا، جیسا عرف رواج ہو اس کے مطابق گفتگو۔ تو حیوان ناطق، بولنے والا، جاندار۔ یہ مفرد ہو یا مرکب، کبھی اس کلام پر بھی بولا جاتا ہے جو منہ سے نکلے، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب، ایک ہو یا زیادہ ہو۔ یہ پرندوں کی بولیاں جو منہ سے بولتے ہیں، جو منہ سے بولتے ہیں، اگر امام راغب کے مطابق دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں نطق عرف میں وہ کلمات جو انسان منہ سے بولے اور جنہیں دل سمجھ لے، محفوظ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف انسان کے لیے یہ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کلام ہی سنا، سمجھا اور سیو کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جو انسان نہیں، اس پر بالطبع یعنی پیروی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ناطق وہ کلام جس میں آواز ہو، ناطق وہ کلام جس میں آواز ہو، اور صامت وہ جس میں آواز نہ ہو۔ اس لیے حیوانات کو ناطق نہیں کہا جاتا سوائے مقید کے یا بطریق تشبیہ۔ اب میں نے آپ سے یہ کہنا ہے، بولیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ اچھا، اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا دنیا بھر کے پرندے گنے جا سکے ہیں؟ کتنی چیزیں اڑنے والی گنی جا سکی ہیں؟ اگر گنی جا سکی ہے، مجھے نہیں معلوم، کوئی مجھے بتا دے کہ جی 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، جتنی ہیں، اگر کسی نے گنی ہے تو بتا دے۔ ان سب کی بولیاں ایک ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ بولیاں دینے والا اللہ، لازمی بات ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ماننا پڑے گا۔ بولی دی ہے نا اللہ نے، تو وہ بولتے ہیں، آواز ہے۔ اب اس میں ہمارے جیسے لفظ نہ ہو، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں یا نہیں؟ تو جس کو اللہ سمجھ دے دے وہ ان کے کلام کو سمجھتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اور یہاں خود اللہ فرما رہا ہے علمنا منطق الطیر، اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ تو 1 لاکھ ہیں پرندے، یا 2 لاکھ ہیں، یا 10 لاکھ ہیں، یا 10,000 ہیں، جتنے ہیں، اللہ ان کی بولیاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سکھا رہا ہے، اور جن کی برکت سے سلیمان علیہ السلام نبی بنے۔ جب ان کو سب کی بولیاں آتی ہیں، میرے نبی کو کتنی آتی ہوں گی؟ اور کوئی کہے کہ نہیں حضور کو کیا خبر، معاذ اللہ، تو جو ایسا کہے وہ خود
خبر والا علم والا نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ جس کو عطا فرما دے جتنی سمجھ عطا فرما دے. تو یہ پرندوں کو دوسرے جانوروں پر فضیلت ہے. اور قیامت کے بارے میں ہے نا کہ جس پرندے کا گوشت آپ کھانا چاہیں گے آپ کو کھلایا جائے گا. اس سے پتہ چلا سب سے اچھا گوشت کس کا ہوتا ہے؟ قرآن سے پتہ چل رہا ہے سب سے اچھا گوشت پرندوں کا ہوتا ہے. اور جنت میں آپ جو بھی جس کی خواہش کریں گے, یہاں ہو سکتا ہے پرندوں کے نام سنے ہوں, ارے پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے, اس کا گوشت کیسا ہوگا, کون لائے, کہیں ملے گا نہیں ملے گا, مگر آپ کو جنت میں جس کی خواہش کریں گے ملے گا. تو اللہ تعالی نے پرندوں کو دوسرے جانوروں پر فضیلت دی ہے. تو کیا مطلب جب پرندے بولتے ہیں اللہ کے نبی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں, اور ہر پرندوں کی جماعت کی بولی الگ الگ ہے تو دوسرے کو نہیں معلوم وہ کیا بول رہے ہیں. مثلا پرندے کی بولی ہے کسی دوسرے جانور کو سمجھ نہیں آ رہی مگر اللہ کا نبی سمجھ رہا ہے. یہ شان کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ جس کو شان عطا کرے وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, بہت سے پرندے ہیں جو اونچی آواز میں بولتے ہیں, بہت سے ہیں جو بہت ہلکی آواز میں بولتے ہیں, کوئی بہت ہلکی سی آواز, تھوڑی سی آواز ہوتی ہے کہ کسی کی آواز کوک بہت لمبی ہوتی ہے. اللہ کے نبی سب جانتے جانتے جانتے. اور جو جانوروں کی جان رہے ہیں تو کیا انسانوں کی نہیں جانیں گے؟ نبیوں پر اعتراض کرنے والوں تم نے سمجھا نہیں. اچھا, کیا سائنس اس بات کو سمجھا سکی ہے؟ کیا سائنس ہر پرندے کی بولی سمجھ سکی ہے؟ تو پھر مان لیں کہ سائنس وہ کچھ نہیں جانتی جو اللہ کا نبی جانتا ہے. سائنس کو جاننے سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کی ہر سمجھ درست نہیں ہوتی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم اس حوالے سے بہت سے پرندوں کی بولیوں کا ذکر بھی کتابوں میں ہے. حضرت خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب ہی منطق الطیر مشہور ہے. کچھ کی بولیاں تفسیروں میں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں, کچھ کی, مگر سب کی نہیں. تو وہ بولیاں تو بتا دی لیکن آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ تو نہیں بتائی نا. تو جو کچھ پرندے بولتے ہیں اللہ کے نبی جانتے جانتے ہیں. تو آج آپ نے 3-4 باتیں یاد کر لیں. ایک تو یہ کہ علم کس کو کہتے ہیں یہ جانا, فضیلت کی وجہ علم ہے. تیسری بات, جو نبی علم رکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں رکھتا. اور وراثت کا ذکر بھی سن لیا اور پرندوں کی بولیاں, یہ مختصر بیان ابھی کیا, سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. باقی بیان آئندہ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں, توجہ سے سن لیں. یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس وقت, جناب مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو ایک جملہ بول دیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں, سب سے پہلا شخص ہوں جو ان کو مشورہ بھیجا کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے, جو آپ سے نکل گیا ہے, اس کو واپس لے لیں. ان کے منہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا کہ جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس وراثت مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھیں. معاذ اللہ, سب کہیں خطا پر تھیں. یہ لفظ ان کے منہ سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا. ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے مہربانی بحث میں نہیں پڑھنا,
کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے، آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ اس پر نہیں مانے۔ انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی۔ پھر ان سے کہا گیا میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے، علماء سے رابطے کیے، 3 دن مسلسل میں سویا نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ جملہ، مجھے چین نہیں پڑتا تھا، لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا، غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کرے یہ واپس لے لیں، اللہ کریں یہ ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں تھا، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے ان سے کہا واپس لے لیں، اور بہت سے علماء نے کہا، ان سے رابطے کیے، ان کے پاس بندے بھیجے، مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا نہیں۔ جو رات انہوں نے آخری وضاحت کی ہے اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے، اللہ کرے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، صرف اتنا کہہ دیں کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں بس۔ لیکن اتنے لفظ انہوں نے نہیں کہے، باقی دوسرے انداز میں انہوں نے کہے۔ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کے بارے میں یا اس حوالے سے پوسٹیں چڑھائیں، لوگوں کو تو پتہ نہیں موقع چاہیے ہوتا ہے، یا کچھ شرارتی لوگ، کسی نے لعنت، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، جو جس کے منہ میں آیا اس نے کہا لکھا، یہ روش اچھی نہیں۔ عالم دین ہے، سنی ہے، ایک ان سے خطا ہوئی ہے، اللہ کرے کہ وہ اس کو پوری طرح واپس لے لیں، لیکن اس پر لوگوں کا شروع ہو جانا اور طرح طرح کی اس طرح کی گالیاں، گندی باتیں، لعنت کا ذکر، یہ اچھا نہیں۔ علماء کو بھی بہت زیادہ احتیاط چاہیے اور عوام کو بہت زیادہ ادب چاہیے۔ کسی سچے عالم کی توہین کریں آپ، کیونکہ اس کی عزت دین کی وجہ سے، تو عالم کی توہین دین کی توہین بن جاتی ہے اور بندہ بعض مرتبہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ میں اپنے موقف کا اعلان کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا جو آخری کم ترین ذرہ وہ مجھے آپ جانیں، مگر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا یہ اعلان پہلے بھی کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اسی پر موت چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا ہر صحابی سچا، میرے نبی کے گھر والے سارے پاک، میں صحابہ کی صداقت، اہل بیت کی طہارت پر کوئی شک رکھتا نہیں۔ جو صحابہ کی صداقت کو نہیں مانتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اہل بیت نبوت کی طہارت کو نہیں مانتا میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بکر بھی پکے سچے اور سیدہ بھی پکی سچی، ان دونوں کی گستاخی میں کوئی کسی کے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک شفقت فرماتے ہوئے جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، سیدہ جب آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بڑا اٹھ کے کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، جس کی شان خود نبی پاک بیان فرمائیں اور حضور ان کے لیے فرمائیں یہ سارے جہان کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے اصلی، جو لفظ جو ان کی شان کے لائق ہوں، قرآن حدیث کے مطابق بولتے ہیں،
ہم سے تو ان کا پورا ادب ہو ہی نہیں سکتا. وہ کتنی شان والے ہیں. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب سے کورونا وائرس کا سلسلہ بہت سی ہستیاں چلی گئیں اور علماء کرام بہت بڑی تعداد میں اس دوران چلے گئے. کل ہمارے پیر بھائی بھی تھے, عالم بھی تھے, مناظر بھی تھے. مولانا محمد عبد التواب اچھروی, مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب اچھروی کے بیٹے, وہ انتقال فرما گئے. پیر کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف والے, وہ انتقال فرما گئے. مولانا غلام غوث بہاؤالدین مصباحی انڈیا میں انتقال کر گئے. مولانا غلام ربانی افغانی کی والدہ انتقال کر گئیں. طارق فتانی صاحب کی والدہ انتقال کر گئیں. ایک لمبی لسٹ. اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے, علماء کے درجات بلند فرمائے. یہ علماء کا اٹھنا علم کا اٹھنا. علم ایسے نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی, علماء اٹھ جائیں گے, ان کے سینوں میں جو سمندر تھا وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا. بڑا نقصان ہے اہل سنت کا. اللہ تعالی اہل سنت میں اور بڑے بڑے علماء عطا فرمائے اور اہل سنت کا بول بالا فرمائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے شروع میں بھی کہا, پھر کہہ رہا ہوں, یہ کرونا وائرس ہے. کرونا وائرس اونچی, یہ کہانی نہیں, یہ ہے. انسان کی سازش سے ہے, قدرت کی طرف سے ہے, مگر ہے اور لگ رہا ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. آپ ماسک نہیں پہنتے, آپ احتیاط نہیں کرتے, بھیڑ چال ہے, نتیجے میں دیکھو انہیں پھر علاقے بند کرنے پڑ رہے ہیں. اگر آپ احتیاط نہیں کرو گے یہ لمبا عرصہ چلے گا. اس کو ختم کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے جتنی ہو سکے, گھروں میں, گھروں کے باہر کرنی ہے. مجبوری ہے جان کی حفاظت کے لیے, ورنہ ابھی آپ کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں, پھر آپ کے ایک ایک سانس کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوں گے, وینٹیلیٹر پہ جائیں گے, وہاں بچیں گے نہیں بچیں گے آپ کو نہیں پتا. آخری اسٹیج پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بھی آپ کا کوئی وہ پوری طرح نہیں کر پاتے, اور اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, اور اسپتالوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سن رہے ہیں, سوشل میڈیا بھی بول رہا ہے, لوگ بھی بول رہے ہیں. تو احتیاط کرنی. جب آواز ہی نہیں نکل رہی تو کرو گے کیا؟ احتیاط کرنی اور پوری طرح کرنی ہے, مذاق نہیں سمجھنا. اب ہمارے ہاں 5 وقتہ نماز, ایس او پیز انگلش کے لفظ ہیں جس کے معنی معیاری احتیاطی تدابیر. معیاری احتیاطی تدابیر, اس کو کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز, یہ انگلش میں اس کو ایس او پی کہتے ہیں. باقی نمازیں ہوتی ہیں, اب جمعے میں آپ پابندی نہیں کر رہے, اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, ماسک لگا کے نہیں آ رہے, کھانے پینے میں بازار میں چیزیں, اور کہاں کہاں بے احتیاطی ہو رہی ہے. یہ آپ کو بتایا نا, یہ پھیل رہا ہے. اس سے بچنا بچنا بچنا. اذانیں دینے کو کہا, 10 دن دیں, اس کے بعد چھٹی. اب کوئی راضی نہیں ہے روزانہ اذان دینے پہ. 10 بجے رات کو کہا تھا ہر گھر میں اذان ہو, دی 1 ہفتہ 10 دن, اس میں بحثیں بھی ہو گئیں, آپ نے چھوڑ دیا. آپ کو کہا گیا کہ جی آپ نے توبہ کرنی ہے, دعائیں پڑھنی ہیں, پوچھتے رہے, ہفتہ 10 دن مہینہ رمضان میں پڑھی, اس کے بعد وہ بھی یاد نہیں, ساری چیزیں بھول گئے آپ. ایسی قوم ہے, لوٹ مار میں پورے. 10 روپے کی چیز 100 میں بیچتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. دوائیں مہنگی, لینی ہے تو لو, نہیں تو اگلی دکان پہ جاؤ. پتہ ہے کہ کم قیمت میں لی ہوئی ہے, اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے, نہیں, پیسے مل جائیں.
اس قوم کے لیے میں کیا کہوں؟ کیسے ہیں یہ لوگ؟ بھئی اگر میں نے آپ کو یہ کہا کہ فارمی مرغی جو ہے برائلر نہیں کھاؤ، تو کیوں کہا؟ آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ حرام دولت نہ کماؤ، دوسرے جو حرام کام ہیں ان سے بھی بچو، مگر ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ وائرس ہے، اس سے بچنا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کر رہے، وہ جتنا کرتے ہیں ہم اس میں رکاوٹ اس لیے نہیں بنیں گے کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہمیں لوگوں کو بچانا ہے۔ تو آپ احتیاط نہیں کریں گے تو زبردستی ہوگی، پھر چیخو گے کہ جی کمائیں کہاں سے، کھائیں کہاں سے؟ تو احتیاط کر لو نا، تاکہ آپ کو کم وقت میں اس سے جان چھوٹ جائے اور بچت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔